ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے حق بات کڑپا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا يلدغ المرء من جحر مرتين او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین کرام، یہ قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی اور حدیث مبارکہ جو میں نے تلاوت کی، ان کا ترجمہ سمجھ لیجئے، پھر میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھ لیجئے۔ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں، دوسروں کو بھی تلقین کریں۔ آج کا یہ مسئلہ بڑا حساس موضوع ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں، جس عنوان پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں بڑا ہی اہم عنوان ہے۔ اللہ کرے بات آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ مکر کرتے ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے کافر مکر کرتے ہیں، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ ان سے بڑھ کر کے تدبیر کرنے والا، حفاظت کرنے والا ہے اللہ کو ماننے والے مسلمانوں کی۔ اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ سانپ کا جو سوراخ ہوتا ہے، ایک مرتبہ اگر اس نے کاٹ لیا ہے، ہم کو پتا ہے کہ یہاں سانپ ہے جو ہم کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، تو مومن وہ ہے جو ہوشیار رہتا ہے، پھر دوبارہ سوراخ میں انگلی نہیں ڈالتا۔ یہ حدیث میں فرمایا گیا۔ اب سمجھیے وہ عنوان کیا ہے جس کو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، جس کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس وقت پورے دنیا کے کیا حالات ہیں ہم سب کے سامنے ہیں، اور بالخصوص ہندوستان کے کیا حالات ہیں ہم سب کے سامنے ہیں۔ ہر بندہ اس سے واقف ہے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، حکومت کی طرف سے بڑی سخت پابندیاں عائد ہیں، ہر آدمی اپنے گھر کے اندر قید ہے، باہر نکلنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ ایسے میں رمضان میں کچھ چیزوں کو لے کر کے چھوٹ دی گئی ہے، رخصت دی گئی ہے، جس میں افطاری کے سامان ہیں، کھانے پینے کے راشن کی دوسری چیزیں ہیں، اور خاص کر کپڑے وغیرہ، عید کی شاپنگ وغیرہ کے لیے کچھ چیزوں میں رخصت دی گئی ہے، چھوٹ دی گئی ہے کہ یہ دکانیں کھلیں گی اور ہم چاہیں تو وہاں سے عید کی شاپنگ وغیرہ کر سکتے ہیں، خریداری وغیرہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہم کو چھوٹ دی جا رہی ہے رمضان کا موقع بول کر کے۔ اب اسی کو بہت سارے لوگ رمضان کی برکت سمجھ رہے ہیں کہ اب تک جو چیزیں بند تھی، اب رمضان کی برکت سے وہ تمام چیزیں کھل رہی ہیں۔ یاد رکھیے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ بہت بڑا جال ہے، ٹریپ ہے یہ۔ چنانچہ اگر ہم اس جال کے اندر آ کر کے جن چیزوں سے ہم کو منع کیا گیا تھا وہ چیزیں ہم کریں گے، بازار میں نکلیں گے، عید کی شاپنگ کریں گے، خریداری کریں گے، باہر سڑکوں پہ گھومیں گے، یہ چیز آگے چل کر کے ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے۔ جیسا کہ بہت ساری فوٹوز ایسی سوشل میڈیا پر جو ہے وائرل ہوئی ہیں کہ جو لوگ مسلمان جو ہے بازاروں کے اندر خریداری کر رہے تھے، ان کے فوٹو نکال کر کے اخبارات کی زینت بنائے گئے ہیں کہ دیکھو یہ اس طریقے سے جو یہ کہہ لیا رول ہیں لاک ڈاؤن کے، ان سب کو توڑ کر کے اس طریقے سے خریداری کرتے پھر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اس وقت سوشل میڈیا سب سے زیادہ دوغلی پالیسی اختیار کر رہی ہے۔ پرنٹ میڈیا ہو یا تو اور کوئی دوسری میڈیا ہو، سب سے زیادہ غلط کردار اور مکروہ چہرہ اس وقت میڈیا کا ہے، جو مسلمانوں کو تعصب کی نظر سے دیکھتی ہے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کا کوئی دقیقہ، کوئی لمحہ، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہی۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے کیا ہوا ہے، آپ فوٹو دیکھیے گا سوشل میڈیا پہ ہیں کہ باقاعدہ پوری پلاننگ کر کے مسجد کے باہر جا کر کے مسجد میں جھانک کر کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں 5-6 سے زیادہ آدمی نماز پڑھ رہے ہوں تو ہم فوراً اس کو سرخیوں میں لے لیں، اس کی نیوز بنا کر کے وائرل کریں کہ یہ جو مسلمان جو ہیں وہ رول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے کورونا پھیل رہا ہے۔ نظام الدین مرکز دہلی کا واقعہ ہم سب کو یاد ہے، ہم سب نے سنا ہے۔ وہاں سے بے شمار جماعت والوں کو اٹھایا گیا اور ان کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا کہ ان کی وجہ سے کورونا پھیل رہا ہے اور ان کے اندر کورونا موجود ہے۔ حالانکہ پھر بعد میں رپورٹ آئی ان کی تو معلوم پڑا کہ ایک بندے کو بھی کسی کو کورونا نہیں تھا، لیکن میڈیا والوں نے زہر افشانی کی، زہر ایسا پھیلایا کہ پورے ہندوستان کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ کورونا کو پھیلانے والے یہ جماعت والے، یہ تبلیغی والے، یہ داڑھی والے لوگ موجود ہیں۔ کئی سارے واقعات ایسے سننے میں آئے ہیں کہ ڈاکٹر لوگ ہاسپٹلز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ داڑھی ٹوپی والا کوئی اندر نہ آئے۔
تو اتنا زہر بھر دیا گیا ہے، اتنی نفرت جو ہے داڑھی ٹوپی والوں سے اور مسلمانوں کے تعلق سے میڈیا نے بھر دی ہے کہ اس کو تعصب کی نظر سے، دشمنی کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بیماری جو کسی کا دھرم نہیں دیکھتی، یہ بیماری یہ سب کو لگتی ہے، نہ امیر کو دیکھتی ہے، نہ غریب کو دیکھتی ہے، نہ کالے کو دیکھتی ہے، نہ گورے کو دیکھتی ہے، نہ ہندو کو دیکھتی ہے، نہ مسلم کو دیکھتی ہے، یہ ہر کسی کو لگ جاتی ہے۔ اللہ معاف کرے، ان میڈیا والوں نے، ان نالائقوں نے اس بیماری کو بھی ہندو مسلم بنا دیا۔ وہ کسی نے بڑا ہی عجیب جو کہا تھا، کورونا کہتا ہے کہ میں پیدا ہوا چین کے اندر، میری پرورش ہوئی اٹلی کے اندر، اور امریکہ کے اندر جا کر کے میں جوان ہوا، اور ہندوستان میں آ کے میں مسلمان ہو گیا۔ تو ہندوستان میں آ کے مجھے مذہب پتہ چل گیا اور میں یہاں آ کر کے مسلمان ہو گیا۔ تو اس بیماری کو بھی ان نالائقوں نے ہندو مسلم بنا دیا، اور اس کی بنیاد پہ آپس میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں، اور جو یہاں کے رہنے والے ہیں، پیار و محبت سے رہنے والے لوگ تھے، ان کے دلوں میں آپس میں نفرتیں اور تعصب پھیلانے کا کام کر رہی ہے یہ گندی اور دوغلی میڈیا۔ اس لیے رمضان میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ رمضان میں اگر آپ کو بعض چیزوں میں چھوٹ دے دی گئی ہے، یاد رکھیے کہ یہ سازش بھی ہو سکتی ہے، بلکہ سازش ہی ہے۔ پچھلے دنوں نیوز میں ایسے اخبارات میں ایسی فوٹوز جو ہے وائرل ہوئی ہیں، دکھائی گئی ہیں کہ مسلمان جو شاپنگ کر رہے تھے، جو عید کی خریداری کر رہے تھے یا افطاری کی جو خریداری کر رہے تھے، ان کے فوٹو کھینچ کر کے اخبار میں بھیجے گئے ہیں کہ مسلمان رول توڑ رہے ہیں لاک ڈاؤن کے، بدنام کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان گھروں سے باہر نکل رہے ہیں، باہر نکل کر کے لوگوں میں کورونا یا اس جیسی بیماریاں پھیلا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہوشیار رہیے۔ میں نے حدیث کا ٹکڑا اسی لیے پڑھا، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ ہم کو یہ ایک بار بدنام کر چکے ہیں، اب اگر چھوٹ دی جا رہی ہے اور ہم اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، وہ چاہے بھلے ہی افطاری کی خریداری کے لیے کیوں نہ جائیں، آپ کے پیچھے پیچھے میڈیا آئے گا، کوئی تو آدمی اس بھیڑ میں ایسا ہوگا جو فوٹو لے کر کے وائرل کرے گا اور یہ کہے گا یہ دیکھو یہ مسلمان ہیں، جب دنیا اپنے گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، یہ لوگ باہر پھر رہے ہیں، سارے کہیں گھوم رہے ہیں اور کورونا کو پھیلا رہے ہیں۔ یہی انہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا جماعت والوں کے تعلق سے، ان کو ایسا بدنام کیا کہ شاید ایک زمانہ لگ جائے اس چیز کو دھلنے میں اور لوگوں کے دلوں سے وہ نفرت اور وہ تعصب کو دور ہونے میں۔ لیکن اللہ تو بہت بڑا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ لوگ مکر کرتے ہیں، اللہ ان سے بہترین مکر کرنے والا ہے۔ انہوں نے جماعت والوں کو بدنام کیا تھا، مرکز نظام الدین کو بدنام کیا تھا۔ اللہ کی حکمت، مصلحت، اس کے فیصلے، اس کی قدرت دیکھیے کہ اب جماعت والوں کے خون سے پلازما نکال کر کے جو کورونا کے پیشنٹ ہیں، مریض ہیں، ان کے اندر ڈالا جا رہا ہے کہ تاکہ یہ ٹھیک ہو جائیں، تاکہ جو کورونا کے پیشنٹ ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ تو جن کو بدنام کیا تھا کہ ان لوگوں کے اندر کورونا ہے یا یہ کورونا پھیلا رہے ہیں، اب اللہ نے ایسا فیصلہ کیا، اپنی قدرت ایسی دکھائی کہ وہی لوگ مسیحا بن گئے۔ جن کو یہ قاتل کہہ رہے تھے وہی لوگ مسیحا بن گئے، اور اب یہ جماعت والے اپنا بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں، یہ لوگ اس میں سے پلازما نکال رہے ہیں، اور وہ پلازما نکال کر کے ان پیشنٹ کو چڑھایا جا رہا ہے، ڈونیٹ کیا جا رہا ہے جو کورونا کے پیشنٹ ہیں۔ اور اب تک کا رزلٹ یہ ہے کہ الحمدللہ اس سے کئی سارے مریضوں کو فائدہ ہوا ہے، اور اب یہ باقاعدہ مہم چل رہی ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں ان سے پلازما نکالا جائے، ان کے بلڈ سے پلازما کو جو ہے کلیکٹ کیا جائے، اور پھر ایسے پیشنٹ کی مدد کی جائے جو اس جو ہے کورونا جیسی بیماری سے متاثر ہیں۔ تو اللہ نے ان کا پروپیگنڈا انہی کے اوپر الٹا کر دیا کہ جن کو وہ بدنام کرنا چاہ رہے تھے، آخر میں وہی مسیحا بن کر کے ابھرے ہیں، اور اب جو ہے انجانے میں ان کی تعریف کرنی پڑ رہی ہے کہ ہاں یہ لوگ لوگوں کی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، اور اپنے بدن کے اندر جو اینٹی باڈیز، اپنے بدن کے اندر جو ایسے سیلز رہتے ہیں جو بیماری سے لڑنے میں جو ہے ہم کو مدد دیتے ہیں، ان سیلز کو نکال کر کے ایسے مریض کے اندر داخل کیا جا رہا ہے جو کورونا کے پیشنٹ ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود میڈیا نے جو تعصب، جو نفرتیں پھیلانی تھی وہ پھیلا چکی، اور لوگوں کے دلوں میں اب تک کا اس کا اثر موجود ہے۔ اس لیے آپ اپنے گھروں کے اندر رہیے، افطاری کے لیے بھی زیادہ باہر مت نکلیے، اور عید کی شاپنگ کے لیے تو بالکل بھی نہ نکلیں۔ اس کی وجوہات میں بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے ہم کو بدنام کیا جائے گا شاپنگ کے نام پہ کہ لوگ رول ریگولیشن توڑ رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں، کورونا پھیلا رہے ہیں، سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے آپ تحقیق کیجئے کہ کپڑا مارکیٹ کی یہ دکانیں، اور یوں کہہ لیں کہ کپڑا بنانے والی سب سے زیادہ فیکٹریاں کہاں ہیں۔ اگر آپ پتہ کریں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا گجرات کے اندر اور سورت کے اندر سب سے زیادہ کپڑا تیار ہوتا ہے پورے ہندوستان کے اندر، اور پورے ہندوستان میں وہیں سے سپلائی ہوتا ہے۔ تو اب آپ یہ سوچئے، ایک اندازے کے مطابق عید کی شاپنگ میں تقریباً 10 ارب روپیہ خرچہ ہوتا ہے۔
عید کی شاپنگ میں مسلمان ہندوستان کے اندر تقریباً 10 ارب روپیہ خرچہ کرتا ہے عید کی شاپنگ پہ. تو آپ یہ سوچئے کہ اگر ہم عید کی شاپنگ کے نام پر کپڑا خریدنے جاتے ہیں تو سوچئے فائدہ کس کو ہو رہا ہے, فائدہ کسے جا رہا ہے, سوچئے گا ضرور. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو اب تک کہ ہم کو باہر سے راشن پانی لانے کے لیے بھی چھوٹ نہیں دے رہے تھے, تو آخر وہ عید کی شاپنگ کے لیے کیوں چھوٹ دے رہے ہیں, کیوں اعلان کر رہے ہیں کہ رات 3 بجے سے لے کر کے 12 بجے تک کی دکانیں کھلی رہیں گی, 10 بجے تک کی دکانیں کھلی رہیں گی کپڑا وغیرہ کی؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا وہ مال جو 2 مہینے سے بند پڑا ہے, جن کی آوک نہیں ہو رہی ہے, جن کی انکم نہیں ہو رہی ہے, تو وہ 2 مہینہ 3 مہینہ پرانا مال ہم لوگوں کو بیچ کر کے اپنا پیٹ بھر لیا جائے. حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں, آپ سوشل میڈیا پر جو ہے دیکھیے گا, فوٹو سے شیئر ہوئے ہیں, جو CAA اور NRC کو سپورٹ کرنے والے ہیں, جو یہ کہہ لیں کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں, اور جو ہندوستان کا جو آئین ہے اس کی مخالفت کرنے والے ہیں, جو ہم کو یہاں سے بھگا دینا چاہتے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں. تو اگر ہم ان سے جا کر کے عید کی شاپنگ کے نام پہ اگر ہم کپڑا خریدتے ہیں تو یوں کہہ لیجئے کہ ہم اپنے قاتلوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں اور اپنے دشمنوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. تو جو اصل میں ہم کو چھوٹ دی گئی تھی یہ ہمارے لیے چھوٹ نہیں ہے, بلکہ یہ ان کا فائدہ ہے کہ ان کا مال بھی بک جائے گا اور ان کو پیسہ بھی ان کے پاس چلا جائے گا. اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دکانوں کے سامنے ایسے جھنڈے اور ایسی علامتیں نشانیاں لگائی گئی ہیں کہ جہاں پہ مسلمانوں کو کھانے پینے کا راشن تک نہیں دیا جا رہا ہے. ایسی 1-2 نہیں, سینکڑوں نیوز ایسی ہیں کہ وہ دکان والے جو کٹر ہیں, جو دکان والے ہیں وہ مسلمانوں کو راشن نہیں دے رہے ہیں, جو سبزی بھاجی والے ہیں وہ سبزی بھاجی نہیں دے رہے ہیں, اور جن کے یہاں کلینک یا دوسری چیزیں ہیں وہ مسلمانوں سے غیر انسانیت کا سلوک کر رہے ہیں. تو جب اب تک کا ان کا یہ معاملہ رویہ رہا ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ عید کی شاپنگ کے لیے یا رمضان میں ہم کو چھوٹ دی جا رہی ہے؟ سوچئے گا, بہت اہم بات ہے. تو اصل میں اس سب کے پیچھے سازش یہی ہے, مسلمانوں کو بدنام کیا جائے, ان کا مال ان سے جو ہے لے کر کے اپنا فائدہ کیا جائے اور اپنی چیزوں کو بیچا جائے. اپنا مالی بھی فائدہ ہے اور یہ کہہ لے کہ سیاسی بھی فائدہ ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کر دیا جائے گا. لہٰذا ہوشیار رہیے. اسی لیے میں نے حدیث یہ پڑھی ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. ہم ایک بار بدنام ہو چکے ہیں, لوگوں کے دلوں میں ہمارے خلاف نفرت تعصب پیدا ہو گیا ہے, اب ہم کو اور بدنام نہیں ہونا ہے. اللہ مکر کرنے والا ہے, اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. انشاءاللہ حالات درست ہوں گے, اور جو اس طرح کی چیزیں پھیلانے والے ہیں, دوغلی پالیسی اختیار کرنے والے ہیں, انشاءاللہ وقت آئے گا ان کو منہ توڑ جواب ملے گا. لیکن احتیاط ہمارے لیے ضروری ہے, تو ہم کو احتیاط کرنی ہے. عید کی شاپنگ کے نام پہ یا خریداری کے نام پہ باہر نہیں جانا ہے. یاد رکھیے, اسلام میں, شریعت میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ عید کے ہونے کے لیے, ادا کرنے کے لیے نئے کپڑے پہننا ضروری ہے. کہیں نہیں لکھا ہے, بلکہ یہ کہا گیا اگر جو سب سے اچھے آدمی کے پاس کپڑے ہوں, جو سب سے اچھے کپڑے ہوں, ان کو پہن کر کے عید کی خوشیاں منائیں. جیسے ہم لوگوں نے رمضان کا مہینہ صبر کے ساتھ گزارا ہے, 2 روٹی, 2 ہمارے جو ہے دسترخوان پہ پھل فروٹ, جو بھی جو چیزیں تھیں مختصر, اس کے ساتھ جب ہم نے یہ رمضان المبارک شروع کر کے اس کو ہم گزار رہے ہیں, تو ہم عید بھی ایسی ہی گزار لیں گے. ہم کو نئے کپڑے نہیں پہننے ہیں, ہم کو نئے کھانے نہیں پہننے ہیں, ہم کو نئے چونچلے نہیں کرنے ہیں. سادے انداز میں جیسے رمضان گزارا ویسے ہی ہم عید بھی کر لیں گے, لیکن اپنے مخالفین کی, اپنے قاتلین کی مدد نہیں کریں گے, ان کے ہاتھ مضبوط نہیں کریں گے. قرآن کریم میں کہا گیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہی ہلاکت میں نہ ڈالو, اپنے پیروں پہ خود کلاڑی نہ مارو. تو اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر اس کے پیچھے سازش کیا چل رہی ہے, اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں. سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ کے واسطے باتیں سمجھیے, حالات ماحول کو سمجھیے, چیزوں کو سمجھیے, اور پھر اس کے بعد جیسے بھی معاملات ہوتے ہیں, حالات ہوتے ہیں, اس کے مطابق عمل کیجیے. لہٰذا رمضان سادگی کے ساتھ گزارا, عید بھی انشاءاللہ سادگی کے ساتھ گزار لیں گے. ایک حدیث کا مفہوم ہے, حدیث تو نہیں ہے, حدیث کا مفہوم ہے اتقوا مواضع التہمہ, تہمت کی جگہ جانے سے بچو. جہاں جانے سے آدمی کے اوپر تہمت لگ سکتی ہو, الزام لگ سکتا ہو, تو فرمایا گیا کہ ایسی جگہ جانے سے بچنا چاہیے. لہٰذا اگر ہم خریداری کے لیے باہر نکلتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ ہم کو تہمت لگنی ہے. لہٰذا ان تمام چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے. اب آخر میں جاتے جاتے عربی کے چند اشعار ہیں جن کے اندر بڑی اچھی اور بڑی نصیحت آموز باتیں کہی گئی ہیں, ان کو سنا کر کے میں اجازت لیتا ہوں. وہ عربی کے اشعار یہ ہیں جن سے ہم کو سمجھ میں آئے گی کہ اصل میں عید کس چیز کا نام ہے. نئے کپڑے پہننا, نئے ڈشیں اور نئے کھانے کھانا, اس کا نام عید نہیں ہے, بلکہ عید کس چیز کا نام ہے وہ آپ سماعت فرمائیں. لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید.
عید اس کی نہیں ہے جس نے نئے نئے کپڑے پہنے ہیں، عید تو اس کی ہے جو اللہ کی پکڑ اور اللہ کی وعید سے ڈر گیا۔ لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن تاب ولا یعود۔ عید ان کی نہیں ہے کہ جنہوں نے آج اچھی اچھی عمدہ خوشبوئیں استعمال کی، عید تو ان کی ہے جنہوں نے آج توبہ کی اور اس پر قائم رہے۔ لیس العید لمن نصب القدور انما العید لمن سعد بالمقدور، کہ عید ان کی نہیں ہے جنہوں نے آج عمدہ عمدہ کھانوں کی ڈشیں تیار کی، عید تو ان کی ہے جنہوں نے حتی الامکان نیک بننے کی کوششیں کی۔ لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا انما العید لمن تزود بزاد التقوی، عید ان کی نہیں ہے جنہوں نے آج عمدہ زیب و زینت اختیار کی، بناؤ سنگار کیا، عید تو ان کی ہے جنہوں نے نیکی، پرہیزگاری اور تقوی کو حاصل کیا اور اسے اپنا توشہ بنا لیا۔ لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا، کہ عید ان کی نہیں ہے جو آج سواریوں پر سوار ہو کر کے پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، عید تو ان کی ہے کہ جنہوں نے گناہوں کو چھوڑ دیا ہے۔ لیس العید لمن بسط البساط انما العید لمن جاوز الصراط، کہ عید ان کی نہیں ہے جنہوں نے گھروں میں عمدہ فرش بچھائے، عمدہ مکانات تیار کیے، بلکہ عید تو ان کی ہے جو پل صراط پر سے پار ہو گئے۔ تو یہ عید اس چیز کا نام ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، تقوی اختیار کریں، اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کریں اور پل صراط پر آسانی سے آسانی سے گزر جائیں۔ عید تو اس چیز کا نام ہے، اچھے کھانے اچھا کھانا، اچھا پکانا، اچھا پہننا یا اچھی اچھی چیزیں استعمال کرنا، اس کا نام عید نہیں ہے۔ عید تو اس چیز کا نام ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ لہٰذا عید کو اس طریقے سے گزاریے، نہ کہ اچھے اچھے کھانے پکا کر کے، کپڑے پہن کر کے۔ بس یہی عرض کرنا تھا کہ زندگی میں ہزاروں عیدیں آئیں گی، اللہ نے زندگی رکھی ہے تو بہت وقت پڑا ہے، اگلے سال، اس سے اگلے سال، اس سے اگلے سال، جب چاہیں گے یہ خوشیاں منا لیں گے۔ یہ اکیلی عید نہیں رہ گئی ہے کہ اس کے بعد ہم کو عید نہیں ملے گی۔ لہٰذا اس عید میں اپنے شوق چھوڑ کر کے اس چیز کو فالو کیجئے جو ہم کو اسلام سکھاتا ہے، ان تمام چیزوں سے بچیے جو ہماری ذات کو داغدار کرتی ہیں، جو ہماری ذات پر تہمت لگاتی ہیں، جو ہم کو بدنام کرتی ہیں۔ لہٰذا گھروں کے اندر رہیے، محفوظ رہیے اور ہر طرح کی تہمت سے اپنے آپ کو بچائیے۔ بس یہی بات عرض کرنی تھی کہ شاپنگ کے نام پہ نہ اپنا وقت برباد کریں، نہ اپنا پیسہ برباد کریں اور نہ اپنی ذات کو داغدار کریں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم سب کے خلاف جو مکر کرنے والے ہیں، فتنہ پھیلانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ زمینی آفتیں ہیں، آسمانی آفتیں ہیں، اندر کے دشمنوں سے، باہر کے دشمنوں سے، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔